اس کے بعد جنازہ لے کر جانا. جنازہ کو تیار کرنے سے لے کر جنازہ کو دفن کے لیے لے جانے تک کے تمام مراحل میں غیر ضروری تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جنازے کے ساتھ جانا اور جنازہ اٹھانے میں مدد دینا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. جنازے کے ساتھ جانے والے خاموش رہیں. بات چیت کرنا، دعا یا کلمہ شہادت کی صدا لگانا اور قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کرتے ہوئے جانا سنت سے ثابت نہیں. یعنی جنازہ بہت احترام کے ساتھ، کاملی خاموشی کے ساتھ باوقار انداز میں لے جانا چاہیے. اسی طرح جنازے کے ساتھ روتے پیٹتے ہوئے جانا بھی جنازے کے احترام کے خلاف ہے. عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا مکروہ ہے. چراغ یا مشلوں کی صورت میں کسی بھی قسم کی آگ جنازے کے ساتھ لے جانا منع ہے. البتہ کسی مجبوری سے رات کو دفن کرنا پڑے تو تدفین کے وقت آسانی کے لیے روشنی کا عارضی انتظام کر سکتے ہیں، لالٹین وغیرہ لے جا سکتے ہیں. جنازے کے ساتھ پھل، مٹھائیاں، خشک میوے وغیرہ لے جانا سنت سے ثابت نہیں. پیدل کو جنازہ کے ساتھ آگے پیچھے دائیں بائیں چلنا جائز ہے، یعنی جنازے کے آگے بھی چل سکتے ہیں، پیچھے بھی، دائیں بھی بائیں بھی. سوار کو جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، یعنی سواریاں جنازے سے آگے نہ نکلیں. جب کسی کا جنازہ آتے دیکھے تو کھڑے ہو جانا چاہیے. پھر اگر ساتھ چلنے کا ارادہ نہ ہو تو اس کے کچھ آگے نکل جانے تک کھڑے رہنا چاہیے. یعنی اگر ساتھ جنازے کے نہیں جانا چاہتے تب بھی تھوڑی دیر احتراماً کھڑے ہو جائیں. تابع فرمان مسلمان کے جنازے کی تعریف کرنا جائز اور اس کے حق میں فائدہ مند ہے. قبرستان پہنچ کر جب تک جنازہ زمین پر نہ رکھا جائے اس وقت تک بیٹھنا منع ہے، کھڑے رہیں سب. جنازوں کو فوت شدہ بزرگوں کی قبروں کے گرد طواف کروانا غیر اسلامی ہے. بعض اوقات پہلے بزرگ یا نیک بزرگ ہوتے ہیں تو ان کے پاس پہلے جنازے لے جائے جاتے ہیں اور پھر دفنایا جاتا ہے، تو ایسا کرنا شریعت کے خلاف ہے. نماز جنازہ کا طریقہ. نماز جنازہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میت کی مغفرت کے لیے زندوں کی طرف سے دعا اور سفارش ہے. نماز جنازہ کے لیے حاضری جتنی زیادہ ہو میت کے حق میں اتنا ہی اچھا ہے. مندرجہ ذیل اوقات میں نماز پڑھنے اور میت دفن کرنے سے منع کیا گیا ہے. جب سورج طلوع ہو رہا، جب عین دوپہر ہو جب تک کہ وہ ڈھل نہ جائے، جب سورج غروب ہو رہا ہو حتیٰ کہ وہ پوری طرح غروب نہ ہو جائے. نماز جنازہ میں شریک ہونا باعث اجر و ثواب ہے. مسجد سے ملحق عیدگاہ وغیرہ میں نماز جنازہ پڑھانا جائز ہے. اگر بارش یا کوئی اور مجبوری ہو تو مسجد کے اندر بھی پڑھا سکتے ہیں. غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی. نماز جنازہ کے لیے بھی باوضو اور قبلہ رخ ہونا شرط ہے، یعنی نماز جنازہ بھی عام نمازوں کی طرح قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھی جائے گی. اس نماز میں صفوں کی تعداد طاق رکھی جائے گی، البتہ لوگ تھوڑے ہوں تو 1 یا 2 صفیں بھی کافی ہیں، یعنی 1 3 5 7 اس طرح ہو تو بہتر ہے. امام کو مرد میت کے سر کے مقابل اور عورت کے وسط کے مقابل کھڑا ہونا چاہیے. مرد اور عورت دونوں کا نماز جنازہ ایک ہی وقت پہ ہو تو مرد کی میت امام کی طرف اور عورت کی میت اس کے اگلی طرف قبلے کی جانب رکھی جائے گی. نماز جنازہ کے لیے نہ اذان ہے نہ ہی اقامت. اس نماز میں 4 تکبیروں کے صرف قیام ہے، نہ رکوع ہے اور نہ سجدہ. نماز جنازہ سری طور پر آہستہ سے پڑھانا اور جہری آواز سے پڑھانا، یعنی بلند آواز سے پڑھانا، دونوں طرح سنت سے ثابت ہے. یعنی چپکے چپکے بھی پڑھایا جا سکتا ہے اور اونچی آواز میں بول کر بھی پڑھایا جا سکتا ہے. نماز جنازہ سری طور پر پڑھنا مستحب ہے، البتہ تکبیرات قدرے بلند آواز سے کہی جائیں تاکہ پچھلی صفوں والے بھی سن لیں. نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد یعنی اللہ اکبر کر کے سورۃ فاتحہ اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد مغفرت کی دعا اور چوتھی تکبیر کے بعد آہستہ سے سلام پھیرا جاتا ہے. عام دنوں میں تو ہم خواتین یہاں جنازہ نہیں پڑھتی، لیکن جب آپ عمرے یا حج پہ جاتے ہیں تو وہاں مسجد حرام میں جنازے ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت اگر آپ بھی بیچ میں شریک ہو جائیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، کیونکہ آپ جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں گئے تھے، آلریڈی وہاں موجود تھے. اور کسی کے لیے جب آپ بخشش کی دعا کریں گے تو معلوم نہیں آپ کے لیے کون کون آ کر دعا کرے. ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھانا، رفع یدین کرنا، یہ صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھانا، دونوں طریقے درست ہیں. 2 سلام کہہ کر اس نماز کو ختم کرنا یا ایک ہی سلام پر ختم کرنا، دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں. بہت سی میتیں ہوں تو ایک ہی نماز جنازہ پڑھنا درست ہے، اور ہر جنازے پر علیحدہ نماز پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی دونوں طرح ہو سکتا ہے. کفار، مشرکین اور منافقین کی وفات کے بعد ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرنے کی مسلمانوں کو اجازت نہیں، اس لیے ان کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے.
دوسری نمازوں کی طرح اس نماز میں بھی آپس میں باتیں نہیں کرنی چاہیے. غافل دل کے ساتھ نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے بجائے میت کے لیے دردمندانہ اور مخلصانہ جذبات کے ساتھ دعا کریں. اب میت کی مغفرت کے لیے مسنون دعائیں ہیں. نماز جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد میت کی مغفرت کے لیے انتہائی خلوص اور تہ دل سے درج ذیل مسنون دعائیں مانگی جائیں. یہ اپنے لڑکوں کو خاص طور پر یاد کروا دیں تاکہ وہ جب جنازہ پڑھیں تو اس میں دعا بھی پڑھیں. اور یہ دعائیں جنازے کے علاوہ ویسے بھی میت کے لیے پڑھی جا سکتی، جیسے خواتین گھر پہ پڑھ لیں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ. اے اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں کو بخش دے، اور ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو، اور ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو، ہمارے حاضر اور ہمارے غائب لوگوں کو بھی بخش دے. اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے تو اسے ایمان پر زندہ رکھ، اور جسے تو موت دے اسے اسلام پر موت دے. اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھ، اور اس کے بعد ہمیں گمراہ بھی نہ کرنا. اللہم اغفر لہ وارحمہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار. اے اللہ اس میت کی بخشش فرما اور اس پر رحم فرما، اور اس سے درگزر کر اور اسے معاف کر دے، اور اس کی اچھی مہمانی کر اور اس کے داخلے کی جگہ کشادہ کر دے، اور اسے پانی برف اور اولوں سے دھو ڈال، اور اسے خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کر دیتا ہے، اور اسے اس کے گھر سے بہتر گھر اور اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے اور اس کے زوج سے بہتر زوج عطا فرما، اور اسے جنت میں داخل فرما، اور اسے عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے بچا لے. کتنی خوبصورت دعا ہے یہ. اللہم عبدک وابن امتک احتاج الى رحمتک وانت غنی عن عذابہ ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ. اے اللہ تیرا بندہ اور تیری بندی کا بیٹا تیری رحمت کا محتاج ہے، اور تو اس کے عذاب سے بے پرواہ ہے. اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما، اور اگر برا تھا تو اسے معاف کر دے. ایک اور دعا ہے اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقہ من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق اللہم فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم. اس دعا میں فلان بن فلان کی جگہ میت اور اس کے والد کا نام لیا جائے گا، جیسے عبداللہ بن عزیز. اے اللہ بے شک فلان بن فلان تیرے ذمے اور تیری پناہ میں ہے، بس اسے قبر کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے بچا، اور تو وفا اور حق کا اہل ہے. اے اللہ بس اسے بخش دے اور اس پر رحم کر، یقیناً تو بہت ہی بخشنے والا بے حد مہربان ہے. وضاحت: عورت میت کے لیے دعاؤں میں ہو کی جگہ ہا پڑھا جائے گا، اور اگر ویسے بھی پڑھ لیں اور نیت میں میت عورت ہے تو کوئی حرج نہیں. خواتین چونکہ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کے لیے میت کے گھر میں فارغ بیٹھنے اور دنیا کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ یہ مسنون دعائیں پڑھتی رہیں اور اجر و ثواب حاصل کریں. تدفین: سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من شہد الجنازۃ حتی یصلی فلہ قیرات ومن شہد حتی تدفن کان لہ قیراتان قیل وما القیراتان قال مثل الجبلین العظیمین. جو شخص جنازے میں نماز ہونے تک شامل رہے اس کو 1 قیرات کے برابر ثواب ملے گا، اور جو دفن ہونے تک رہے اس کو 2 قیرات کے برابر ثواب ملے گا. پوچھا گیا کہ 2 قیرات کتنے ہوں گے؟ فرمایا کہ 2 عظیم پہاڑوں کے برابر. اتنا بڑا اجر ہے جنازہ پڑھنے کا. ابن عمر نماز جنازہ پڑھا کر واپس آ جاتے تھے. جب ان کو ابو ہریرہ کی حدیث پہنچی تو فرمایا: ہم نے بہت سے قیرات ضائع کر دیے. مسلمان میت کے لیے لحد یعنی بغلی قبر بنانا افضل ہے. قبر گہری اور صاف ستھری ہونی چاہیے. دن کے اوقات میں دفنانا مستحب اور مجبوری میں رات کے وقت دفن کرنا جائز ہے. میت کو قبر میں اتارنے والے حضرات مضبوط اور پرہیز